اے وطن تیری بقا پہ مر جاؤں، دشمن کو بھی مٹا کے مر جاؤں، دشمن کو بھی مٹا کے مر جاؤں، اور جو کبھی تیری طرف اٹھے گی آنکھیں، اور جو کبھی تیری طرف اٹھے گی آنکھیں، اس کو جھکا کے مر جاؤں۔ محترم حضرات، آپ نے سنا اس ادارے میں رہ کر جو بچہ آپ کے سامنے نظم سنایا، کیا لہجہ تھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آئیے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم جانیں اور سنیں کہ اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے ہم مسلمانوں نے کیا کچھ کیا، کیا دیا، کیا نہیں دیا۔ آج ہمیں غدار کہا جاتا ہے، دیش سے نکالنے کو کہا جاتا ہے۔ آئیے ہم سنتے ہیں کہ ہم مسلمانوں نے اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ میں دعوت دے رہا ہوں جناب محمد جنید علیہ السلام کو وہ اسٹیج پر آئیں اور بتائیں کہ ہم مسلمانوں نے اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ جنید علیہ السلام کو اسٹیج پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ ہم اپنے جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ جناب صدر معزز اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو میری طرف سے ملک ہندوستان کی آزادی کی بہت بہت مبارکباد۔ حضرات، یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بہت سے مشکل و مصائب کا سامنا کیا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بہت سے قربانیاں کو پیش کیا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے مہاتما گاندھی خود کو بھوک سے دوچار کیے تھے۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے اشفاق اللہ خان نے پھانسی کا پھندا چوم لیا تھا۔ جب بھگت سنگھ کو پھانسی کے پھندا پر چڑھایا گیا تو بھگت سنگھ اپنے زبان سے لفظ نکالے تھے، اب بھی جس کا خون نہ کھولا وہ خون نہیں پانی ہے، اب بھی جس کا خون نہ کھولا وہ خون نہیں پانی ہے، جو دیش کے کام نہ آئے وہ بیکار جوانی ہے۔ عزیز برادران وطن، ہندوستان کو آزاد کرانے میں بہت سے لوگوں نے اہم رول ادا کیا ہے۔ اگر ہم بہادر شاہ ظفر کی بات کریں، 1857 کے جنگ میں جب بہادر شاہ ظفر کو رنگون کی کالی کوٹری کے پیچھے ڈھکیلا گیا تو انگریزوں نے کہا تھا، دمدمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی، دمدمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی۔ بہادر شاہ ظفر نے یہ جواب دیا تھا، غازیوں میں بھو رہے گی جب تک ہے ایمان، غازیوں میں بھو رہے گی جب تک ہے ایمان، تختہ لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی۔ ہندوستان کو آزاد کرانے میں بہت سے لوگوں نے اہم رول ادا کیا ہے۔ خودی رام بوس 17 سال کی عمر میں اپنے جان کو نچھاور کر رہے تھے۔ آج ہر طرف سے آپ کو مبارکبادی دی جا رہی ہے اور دیش بھکتی کا ثبوت دیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں اصل دیش بھکتی ہوا ہے جہاں ہر ایک کسان تپتی ہوئی دھوپ کے نیچے پورے ملک ہندوستان کے لیے اناج پیدا کرتا ہے۔ اصل دیش بھکتی ہوا ہے سرکار کے ملازمین رشوت لیے بغیر اپنے کام کو ذمہ داری سمجھتا ہے۔ اصل دیش بھکتی ہوا ہے ہمارے ملک میں رہنے والے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں مل جل کر پریم کا پرچار کریں۔ ہماری یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں انسانیت پیدا نہ ہوا۔ اگر ہم تمام مذاہب کو بھول کر امن کا پرچار کرنے لگے تو ہمارا دیش سج جائے گا، شور جائے گا اور اس کا ڈنکا دوسرے ملک تک گونجے گا۔ ایک دوسرے کا ہم سبھی سمان کریں گے، ایک دوسرے کا ہم سبھی سمان کریں گے، جھگڑا نہ کبھی ہندو مسلمان کریں گے۔ نفرت جو سکھائے ہمیں آپس میں لڑا کر، نفرت جو سکھائے ہمیں آپس میں لڑا کر، ہم اس کے لیے جنگ کے اعلان کریں گے۔
जहाँ से भी प्यारा है हमें अपना ये तिरंगा, जहाँ से भी प्यारा है हमें अपना ये तिरंगा, हम इसके लिए अपने जान को कुर्बान करेंगे, झगड़ा ना कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।